باتوں سے خوشبو آئے۔ بچہ بیمار ہو تو ماں کو دعا مانگنے کا سلیقہ خود بخود آ جاتا ہے۔ کامیابی اور ناکامی اتنی اہم نہیں جتنا کہ انتہا مقصد ہے۔ اکثر حالات میں ناکامی کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آدمی فوراً کامیابی چاہتا ہے۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ دن کو اس طرح نہ دیکھو کہ تم نے کیا پایا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ آج تم نے کیا بویا ہے۔ ہر ناکامی کے بعد کامیابی حاصل ہوتی ہے، شرط یہ کہ ناکامی کے بعد مایوس نہ ہوا جائے۔ دولت خرچ کرنے کے لیے ملتی ہے، جو خرچ نہ کرے وہ دولت پانے کا حقدار نہیں۔ 10 میں سے 9 برائیاں اور تکالیف صرف سستی سے پیدا ہوتی ہیں۔ دوسرے لوگوں سے زیادہ عقل مند ضرور بنیے، لیکن انہیں بتائیے نہیں کہ آپ ان سے زیادہ عقل مند ہیں۔ ہم ان لوگوں کو پسند کرتے ہیں جو ہمیں پسند کرتے ہیں۔ ہمارا شعور ہمارے دماغ کا ایسا دروازہ ہے جس کے ذریعے سے ہم عقل مطلق تک پہنچ سکتے ہیں۔ ایک غیر ضروری بحث ہمارے کسی بھی قریبی دوست کو ہم سے جدا کر سکتی ہے۔ جو شخص اپنی عظمت کا ڈھول بجاتا ہے وہ ڈھول ہی کی طرح اندر سے خالی ہوتا ہے۔ جیسا سوچو گے ویسے بنو گے۔ تمہارے خیالات ہی تمہاری تقدیر ہیں۔ تدبیر کو ہاتھ سے مت چھوڑو اور دور اندیشی کو کام میں لاؤ۔ زیادہ پڑھنا مفید نہیں ہے، بلکہ پڑھے ہوئے کو سمجھ کر عقل بڑھانا اصل چیز ہے۔ میرے علم اور عزت و کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے اپنے جہل کو سمجھ لیا ہے۔ بہت سے کام نہیں بلکہ ایک ہی کام بہت سارا کرنا چاہیے۔ جو غلطی سے ڈرتا ہے وہ تجربہ نہیں کرتا، جو آزمائش کے عمل سے نہیں گزرتا وہ کچھ بھی نہیں سیکھتا۔ صرف نیک ہی نہ بنیے بلکہ دوسروں کے ساتھ نیکی بھی کیجیے۔ بیٹی کو قرآن کے سائے میں رخصت کرنے کی بجائے قرآن کی تعلیمات دے کر رخصت کرو گے تو ان کی زندگی زیادہ اچھی گزرے گی۔ خداوند عالم عورتوں کے اوپر مردوں سے زیادہ مہربان ہے، اور اگر کوئی مرد اپنی محرم خواتین میں سے کسی کا دل خوش کرے تو خداوند عالم بروز قیامت اس کا دل شاد کرے گا۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے بہتر مرد وہ ہے جو اپنی بیویوں اور بیٹیوں کے حق میں بہتر ہے۔ مال و دولت آسائش عمر کے لیے ہے، عمر اس لیے نہیں کہ انسان دولت ہی اکٹھا کرتا رہے۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت باہر آتی ہے جب وہ خود زمین کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو نیک ہو اور لوگ تجھے برا کہیں، یہ اس سے بہتر ہے کہ تو برا ہو اور لوگ تجھے نیک کہیں۔ آدمی کے علم کا اندازہ تو ایک دن ہو جاتا ہے، لیکن نفس کی خباثت کا پتہ برسوں بھی نہیں چلتا۔ زندگی کا اصل مزہ اسی میں ہے کہ ہمیشہ تکلیفوں اور مصیبتوں کا مقابلہ کرو اور اس کے ساتھ ساتھ مسکراتے بھی رہو۔ جس قوم میں غدار ہونے لگیں اس قوم کے مضبوط قلعے بھی ریت کے گھر ثابت ہوتے ہیں۔ ٹیپو سلطان کا قول ہے کہ گیدڑ کی 100 سالہ زندگی شیر کی ایک دن کی زندگی سے بہتر ہے۔ غیرت مند اور حمیت پسندوں کے لیے قیامت تک مشعل راہ بنا رہے گا۔ ہم ننگے سر گھومنے والی بیٹی کو تو شرمندگی کا سبب سمجھتے ہیں، مگر اس لڑکی کو دیکھنے والے بیٹے کو کچھ نہیں کہتے۔ زمانے نے عجب پلٹا کھایا ہے۔ پچھلے لوگ چھپ کر عبادت اس لیے کرتے تھے کہ کہیں شہرت نہ ہو جائے، اور اب اس لیے چھپا کر کرتے ہیں کہ کہیں لوگ مذاق نہ اڑائیں۔ محبت کسی کے لیے اپنی جان قربان کرنا نہیں، کیونکہ یہ جان تو اللہ کی امانت ہے ہمارے پاس۔ محبت تو کسی کی رضا اور خوشی کے لیے اپنی رضا اور خوشی قربان کرنے کا نام ہے۔ جوان بوڑھوں کو تجربے کے طور پر لیں تو ان کی جوانی بے داغ اور بے عیب گزرے گی۔ کوئی رشتہ، کوئی جذبہ کبھی مشکل نہیں ہوتا، ان کے بھی پاؤں ہوتے ہیں۔ بس ہمارا سلوک اور رویہ دیکھ کر کبھی یہ بھاگ کر قریب آ جاتے ہیں اور کبھی آہستہ آہستہ دور چلے جاتے ہیں۔ صالح افراد کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا فلاح و بہبود کی طرف دعوت دیتا ہے۔ علماء کا ادب کرنا عقل میں اضافے کا سبب ہے۔ جو شخص اپنے غیظ و غضب کو لوگوں سے روکے تو قیامت میں خدا اس کو اپنے غضب سے محفوظ رکھے گا۔ معرفت الہی کے بعد جو چیزیں انسان کو سب سے زیادہ خدا کے نزدیک کرتی ہیں وہ نماز، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ، حسد نہ کرنا، خود پسندی سے پرہیز کرنا،
فخر و مباہمات سے اجتناب کرنا ہے۔ محلوق کا نصب العین اطاعت پروردگار ہے۔ اطاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اطاعت علم کے ذریعے سے حاصل ہوتی ہے اور علم سیکھنے سے حاصل ہوتا ہے۔ علم عقل کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے۔ علم تو بس عالم روحانی کے پاس ہے۔ علم کی معرفت اس کی عقل کے ذریعے سے ہے۔ نیچے گرنا ایک حادثہ ہے، جبکہ نیچے رہنا اپنی مرضی ہے۔ اپنا راز کسی کو بتا کر اس کو پوشیدہ رکھنے کی درخواست کرنا، گناہ اس نیت سے کرنا کہ چند مرتبہ کر کے چھوڑ دوں گا، اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا اور کسی خدائی عطیے کا امیدوار ہونا، کسی بھی انسان کی ظاہری شکل و صورت دیکھ کر اس کے بارے میں رائے قائم کر لینا، یہ بہت بڑی بیوقوفیاں ہیں۔ اپنے والدین کی خدمت نہ کرنا اور اپنی اولاد سے خدمت کی توقع کرنا، جو کام خود سے نہ ہو سکے سب کے لیے ناممکن سمجھنا۔ نیکی کرنے والا نیکی کرنے کا صلہ ضرور پاتا ہے۔ بے رحم انسان نہیں، درندہ ہے۔ نیک نیت کی وجہ سے کام نیک اور بری نیت کی بدولت برا ہو جاتا ہے۔ مظلوم کی تکلیف تو چند ساعت کی ہوتی ہے، مگر ظالم ابدی مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ نصیحت اگرچہ ناخوشگوار ہوتی ہے، لیکن اس نصیحت کا انجام خوشگوار ہوتا ہے۔ ظالم جب تک ظلم نہیں چھوڑتا، اس کے حق میں کوئی دوا قبول نہیں ہوتی۔ دنیا بے وفا اور انتہائی ناقابل اعتبار ہے۔ اس سے فائدہ وہی شخص اٹھاتا ہے جو اسے محلوق خدا کی اصلاح اور فلاح میں لگا دیتا ہے۔ دولت کو صدقہ جاریہ میں لگاؤ، آخرت میں کام آئے گی۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع ہونا پڑتا ہے۔ جو آخرت کی قدر و قیمت سے واقف نہیں، وہ دنیا سے بے رغبت کیسے رہ سکتا ہے؟ جو شخص جھوٹی ہوس سے خالی نہیں، وہ دنیا سے کیسے آزاد رہ سکتا ہے؟ جو اپنی باتوں سے اللہ کی رضامندی نہ چاہے، اس کی زبان سے حکمت کے موتی کیسے برآمد ہو سکتے ہیں؟ بربادی مددگار لوگوں سے بڑھ کر مددگار ثابت ہوتی ہے۔ ماں باپ کے ساتھ آپ کا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تو آپ ہیں، لیکن آپ کی اولاد آپ کو پڑھ کر سناتی ہے۔ تم نے ابھی دیکھا ہے صحرا میں درویش، تم نے ابھی بھی درویش میں صحرا نہیں دیکھا۔ ایک درویش انسان اپنی ساری زندگی سیکھتا رہتا ہے، اور وہ اس دن مر جاتا ہے جب وہ سمجھتا ہے کہ میں نے سب کچھ سیکھ لیا۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ محبت کرتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کا تابع بھی ہونا پڑتا ہے۔ تربیت کے ذریعے انسان کو قابو میں رکھنا جانوروں کو سدھارنے سے کہیں زیادہ مشکل ہے۔ جو خوف خدا کے ذریعے عزت نہ پا سکا، اس کے لیے عزت پانے کا کوئی راستہ نہیں۔ جو دنیا چاہے وہ علم حاصل کرے، جو آخرت چاہے وہ بھی علم حاصل کرے۔ فضول نہ بولو، کوئی بات ایک دفعہ زبان سے نکل جاتی ہے تو وہ تمہاری گرفت سے نکل جاتی ہے، الٹے تم اس کی گرفت میں آ جاتے ہو۔ اپنی زبان کو لگام میں رکھو۔ محبت کا سبق بارش سے سیکھو، جو پھولوں کے ساتھ ساتھ کانٹوں پر بھی برستی ہے۔ دنیا اور آخرت ایک دوسرے کی ضد اور نقیض ہیں اور علیحدہ علیحدہ راستے ہیں۔ جو دنیا سے محبت کرتا ہے وہ آخرت سے نفرت کرتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی مثال مشرق اور مغرب کی طرح ہے۔ جتنا کوئی کسی کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی دوسرے سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دنیا دوسری چیزوں سے غافل کر دیتی ہے۔ دنیا دار جب ایک چیز حاصل کر لیتا ہے تو اسے دوسری چیز کا حرص لاحق ہو جاتا ہے۔ جو خود روی سے کام لے گا وہ تباہ و برباد ہوگا، اور جو دوسروں سے مشورہ لے گا وہ ان کی عقلوں میں شریک ہو جائے گا۔ ٹی وی خراب ہو جائے تو کہتے ہیں کہ بچوں نے خراب کر دیا، اگر بچے خراب ہو جائیں تو کہتے ہیں کہ ٹی وی نے خراب کر دیا۔ دل میں محبت نہیں تو انسان صرف ایک اجڑا ہوا باغ ہے۔ بڑے نصیب والے ہیں جنہیں تاریک ترین لمحوں میں بھی امید کی کرن نظر آتی ہے۔ سب سے اہم کام اللہ کی پہچان ہے، اور جو یہ کر گیا وہی حقیقی انسان ہے۔ انسان غموں کی فہرست سے کبھی نہیں نکلتا، کیونکہ خوشی تو محض تھکان اتارنے کا وقفہ ہوتی ہے۔ محبت وفادار کی داستان ہوتی ہے اور بے وفا کی زندگی کا ایک معمولی واقعہ۔ سب کا اپنا حرام جائز ہے،
دوسرے کی بڑی فکر ہے سب کو۔ موڑ آ جائے تو مڑنا پڑتا ہے، اسے راستے بدلنا نہیں کہتے۔ بے حد محبت اپنی حد میں لے آتی ہے۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو اس چھاؤں سے دھوپ بہتر ہے۔ کسی اور کی نقل کرتے ہوئے کامیاب ہونے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے آئیڈیا پر عمل کرتے ہوئے فیل ہو جائیں۔ کامیابی اور ناکامی مستقل نہیں ہو سکتی، صرف آگے بڑھنے کی جستجو مستقل ہو سکتی ہے۔ کامیابی زیادہ تر ان لوگوں کے پاس آتی ہے جن کے پاس اس کو دیکھنے کا وقت تک نہیں ہوتا۔ مواقع کوئی لاٹریز نہیں ہوتے، انہیں محنت سے پیدا کرنا پڑتا ہے۔ میں نے جتنی زیادہ محنت کی میری قسمت اتنی ہی روشن ہوتی چلی گئی۔ کوئی فتین یعنی کوئی جینیس ایسا نہ ہوگا جس میں تھوڑی بہت دیوانگی نہ ہو۔ سخی خواہ مفلوس ہو لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، بخیل خواہ دولت مند ہو وہ لوگوں کے دلوں میں عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ سب کا دوست کسی کا دوست نہیں ہوتا۔ جواب سوچ اور سمجھ کر دو تاکہ تم کبھی بھی شرمندگی کا سامنا نہ کر سکو۔ قوم اور ملک کو بدطینت اور بد کردار حکمرانوں سے زیادہ کوئی قوت نقصان نہیں پہنچا سکتی۔